اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج اس کورس آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے، اس کے حصہ اول میں، جس میں نماز کے ذریعے سے ہم قرآن میں آنے والے 40,000 سے زائد، پریسائزلی 41,111 الفاظ کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں آپ سب کو خوش آمدید اور مبارکباد، اور آپ کو اس چیز کے سیکھنے کے لیے مبارکباد کہ جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ تو یہ اللہ کے فضل سے ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں اس عظیم الشان مقصد کے لیے، یعنی خود اللہ کی کتاب قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے یہاں پر اکٹھا کیا ہے۔ تو اس لیے بہت خاص مبارکباد آپ سب کو کہ یہ صرف اللہ کے فضل سے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن جیسی عظیم کتاب کا ترجمہ سیکھنے کے لیے بیٹھیں، وقت نکالیں اور اس کے لیے کام کریں۔ تو آج ابھی چونکہ پہلی کلاس اورینٹیشن کی ہے، میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ پوری توجہ سے یہ سب باتیں سنیں، کیونکہ ان باتوں کی آپ کو ضرورت پورے کورس میں پڑے گی۔ تو آج جو آپ کو تعارف کروایا جائے گا، اورینٹیشن دی جائے گی، اس میں سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کے بارے میں بات ہوگی، جنہوں نے اس کورس کو ڈیزائن کیا ہے۔ اس کے بعد ارشد ملک، اقبال ملک صاحب، جن سے میں نے سیکھا اور جن کے تعاون سے اور جن کی سرپرستی میں یہ کورس آپ تک پہنچ رہا ہے۔ الفلاح منزل ٹرسٹ وہ ادارہ ہے جہاں سے یہ اس کورس کے لیے آپ سب کی سرٹیفکیشن بھی کی جائے گی۔ کاشف سہیل ملک، میرے بارے میں تھوڑی سی بات ہوگی، پھر کورس کا تعارف کہ کورس ہے کیا اور ہم اس کو کیسے کریں گے، اور کورس کو پڑھانے کا طریقہ، اس میں بات ہوگی، اور پھر آخر میں آج ایک سیمپل کورس جو ہے، سیمپل کلاس آپ کے سامنے، شارٹ کلاس آپ کے سامنے آپ کو کروائی جائے گی، یہ بتانے کے لیے کہ کل سے ہم کس طرح سے پڑھیں گے۔ تو آج کی کلاس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے آپ سب سے درخواست کروں گا اپنی ویڈیوز بند رکھیے گا، مائکس آف رکھیے گا۔ آپ کے سوالات بھی ہم آخر میں لیں گے، آپ جتنے سوالات پوچھنا چاہیں ضرور، موسٹ ویلکم، وہ ہم لیں گے۔ چیٹ باکس میں بھی غیر ضروری طور پر نہ لکھیے گا، اگر آپ کو کوئی بہت ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تو صرف اس صورت میں آپ چیٹ باکس میں لکھیے۔ چیٹ باکس میں بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے، آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے ایکیوٹیز احباب موجود ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو، وہاں پر آپ اپنا کویسچن چھوڑ دیجئے، وہاں پر اپنا نمبر چھوڑ دیجئے۔ اس کے علاوہ گروپس میں آپ کو ہم نے شاہ زیب جو ہے آپ کو ٹیکنیکل اسسٹنٹس کے لیے، وہ بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں آئی کی ناٹ ہیئر، انہیں ابھی انشاءاللہ ایکیوٹیز یہاں سے ہمارے موجود ہیں، وہ آپ کو جوابات دینا شروع کر دیں گے۔ سو آپ سے صرف یہ درخواست ہے کہ آپ توجہ جو ہے پریزنٹیشن کی طرف رکھیے۔ میں اس وقت چیٹ باکس کو بھی اونلی ٹو ہوسٹ اینڈ کو ہوسٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ سب لوگ اس سے ڈسٹرب نہیں ہوں۔ تو یہ بھی انشاءاللہ صرف ہمیں نظر آ رہا ہوگا۔ اور کو ہوسٹ میں جو میرے ساتھ کو ہوسٹ ہے ہمارے ایکیوٹی حضرات، ان سب سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ کو جوابات دے بھی رہے ہیں اور آپ کو بتا بھی رہے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنی پریزنٹیشن کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو تعارف کروایا جائے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کا۔ الحمدللہ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب سے قرآن کے تمام اساتذہ کی ایک میٹنگ تھی، اور یہ آن لائن ہمارے ساتھ سعودی عربیہ سے ہمارے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے۔ ان کا قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے انٹرنیشنل لیول پر یونیورسل کام ہے ان کا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ احباب نے ان کو کبھی دیکھا بھی ہو، پیس ٹی وی پر دیکھا ہو۔ اگر آپ گوگل کریں اور ان کا نام لکھیں تو الحمدللہ یہ دنیا میں جانی پہچانی ایک شخصیت ہے۔ ان کا تعلق انڈیا سے ہے، رہتے سعودی عربیہ میں ہیں، پی ایچ ڈی ان جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ ہے، اور ایسوسیٹ پروفیسر ہیں وہاں پر دمام میں سعودی عربیہ میں، اور یہ فاؤنڈر ہیں انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کے، جو کہ حیدرآباد انڈیا میں کام کرتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب نے یہ کورس ڈیزائن کیا ہوا ہے جو میں انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گا، اور اس کورس کی یہی خوبی ہے کہ یہ اس کورس کو کر لینے کے بعد انشاءاللہ آپ قرآن کے 40,000 سے زائد الفاظ کا ترجمہ خود کر سکیں گے انشاءاللہ۔
اور آپ یہ دیکھیں گے کہ آج یہ سفر جو ہم نے شروع کیا ہے بہت کم وقت میں انشاءاللہ یہ تمام ہو جائے گا، اور اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس زبردست کام کی طرف آپ کی توجہ دلوائی ہے۔ میں ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ سب کو ارشد ملک اقبال ملک صاحب کا تعارف کروانا میں اپنی ذمہ داری بھی سمجھتا ہوں، ایک اخلاقی طور پر بھی، کیونکہ خود میں نے ان سے سیکھا۔ اٹ واز اے لائف چینجنگ ایکسپیرینس۔ اس نے نہ صرف میری زندگی بدل دی بلکہ الحمدللہ میں یہ نارملی کہتا ہوں کہ ہزاروں لوگوں کی زندگی یہ کورس جو ہے وہ بدل رہا ہے۔ ارشد اقبال ملک صاحب بی ایس کیمیکل انجینئرنگ ہے یونیورسٹی آف پینسلوینیا یو ایس اے سے، اور اس وقت یہاں پاکستان میں، اس کے بعد انہوں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے اپنی ایجوکیشن وغیرہ کمپلیٹ کی۔ سی ای او ہیں اقبال اینڈ کمپنی کے، اور ٹیچر ہیں انڈرسٹینڈ قرآن کورسز سے۔ پچھلے 20 سال سے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے پروسیس میں الفلاح منزل ٹرسٹ کے حوالے سے یہ کام کر رہے ہیں، اور کل کی اورینٹیشن میں یہ بتایا گیا کہ 70,000 کے قریب پاکستان میں جو طالب علم ہیں وہ قرآن سیکھنے کے پروسیس کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور سینکڑوں کے حساب سے اس کے کورسز جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں۔ الفلاح منزل ٹرسٹ کیا ہے؟ یہ اسلام آباد میں، یہاں اسلام آباد کے اندر، میں بھی اسی سیکٹر میں رہتا ہوں، تو اسلام آباد میں یہ ایک ٹرسٹ ہے جو کہ جیسے جو احباب آپ میں سے باہر کے ملکوں میں رہے ہیں یا اس وقت باہر سے شامل ہیں، انہیں پتا ہوگا کہ اسلامک کمیونٹی سینٹر کیا ہوتے ہیں۔ اسلامی کمیونٹی سینٹر کا کانسیپٹ یہ ہے جو یہاں آپ کو الفلاح منزل کے ویژن کے اندر بھی نظر آئے گا، کہ برنگنگ ٹوگیدر لائک مائنڈڈ فیملیز فار دی ریوائول آف اسلامک امہ، کہ تمام صرف مرد حضرات کو نہیں، پورے خاندان کو، اس میں ہماری بہنیں بھی، بچے بھی، ان سب کو اکٹھے کرنا امت کی ریوائول کے لیے، اس امت کی نشاط ثانیہ کے لیے، کس طرح سے قرآن کو سمجھ کر۔ دیکھیں اسلام کا وجود اور اس کی عمارت کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن، اللہ کی کتاب قرآن۔ تو جب تک ہم قرآن نہیں سمجھیں گے تو ہم دین کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکیں گے، اور یہ پروسیس کیا جائے بائی پروموٹنگ اسلامک وے آف لیونگ، کہ اسلامک وے آف لیونگ کو 24/7، صرف 5/7 نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لی اور دین بس اتنا ہی نہیں، بلکہ 24/7، 24 گھنٹے، اور زندگی کا ہر لمحہ اسلام اور قرآن، اسے ہماری زندگیوں کو، نہ صرف ہماری ذاتی زندگیوں کو، ہمارے خاندان کی زندگی کو، ہماری معاشی اور معاشرتی زندگی کو، ہمارے کاروبار کی زندگی کو، تو ہر معاملے میں قرآن ہمارا رہنما ہونا چاہیے۔ یہ صرف ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں ہونے چاہیے کہ جی قرآن میں ہر چیز ہے اور قرآن ہمیں زندگی میں ہماری گائیڈ کرتا ہے، بلکہ حقیقتاً ہمیں اس کی سمجھ ہونی چاہیے، اور یہی کام الفلاح منزل ٹرسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں پر جو لوگ اسلام آباد پنڈی میں ہیں وہ آ سکتے ہیں، وزٹ بھی کر سکتے ہیں، باقی آپ سب بھی آ سکتے ہیں، آپ آئیں یہاں پر دیکھیں کہ کس طرح سے دین کو زندگیوں میں لانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ اب چونکہ کورس کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جو کورس پڑھا رہا ہے اس کا تعارف بھی کروایا جائے، تو میں آپ کے سامنے اپنا تعارف رکھوں گا۔ میں خود کوالیفائڈ ہوں جی، انڈرسٹینڈ قرآن کورسز لیول 1 to 3، اور اسٹوڈنٹ ہوں قرآن کا۔ میں اپنے آپ کو ٹیچر تو نہیں کہلواتا، گو کہ آئی ایم اے سرٹیفائڈ قرآن ٹیچر، لیکن میں بھی ایک طالب علم ہوں۔ ظاہر قرآن کا علم کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ہم سب اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ۔ گو کہ میں نے اس سے پہلے بھی کوشش کروائے ہیں، لیکن اکتوبر 2020 سے ابھی تک 10 سے زیادہ آن لائن کورسز جو ہیں وہ کروا چکا ہوں۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی دعویٰ اکیڈمی کی علماء ٹریننگ کا حصہ بھی رہا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ اسلامی اور باقی اداروں کی ٹریننگ کے حوالے سے، تجوید کے حوالے سے میری بہت بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ آئی ایم ناٹ اے اسکالر، کوئی مفتی، عالم، اسکالر، مولانا میں بالکل نہیں ہوں، بالکل ایک بیسک طالب علم ہوں قرآن کا۔ اسی طرح قرآن کو ساؤنڈ، آوازوں کے ذریعے سے پڑھانے کے حوالے سے تھوڑا بہت کام وہ چل رہا ہے۔ یہ ہماری جو بہن فرما رہی نا آواز اٹک اٹک کے آ رہی ہیں یا ڈسٹارٹڈ ساؤنڈ ہے، تو برائے مہربانی آپ لوگ اپنا انٹرنیٹ کنیکشن چیک کیجیے۔ مجھے کچھ احباب بتا دیں، AQTs میں سے کوئی بتا دے کہ کیا آپ لوگوں کو آواز، اسکرین اور باقی چیزیں ٹھیک آ رہی ہیں؟ جی الحمدللہ جی، اور اگر مائک پر بھی کوئی بتا دے تو یہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ صرف میں نہیں کہہ رہا، باقی سب کو ٹھیک آ رہی ہے۔ جن لوگوں کو کلیئر ہے سر، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ،
جزاک اللہ. سو جن لوگوں کو ٹھیک نہیں آ رہی ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنا انٹرنیٹ کا کنیکشن جو ہے اس کو چیک کریں. آپ کی سپیڈ یا آپ کی جو ڈیوائس ہے آپ کے پاس اس کو چیک کرنے کی کوشش کیجیے. میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ اگر انٹرنیٹ کا اچھا کنیکشن لے لیں قرآن سیکھنے کے لیے تو انشاءاللہ یہ آپ کی ایک بڑی وائز انویسٹمنٹ ہوگی, کیونکہ اس سے بہتر ہم شاید ہی کہیں اپنا وقت, اپنے پیسے, اپنی انرجی استعمال کر سکیں. سو لیٹس موو فارورڈ. تعارف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو آئی ہیو ڈن پروفیشنل ڈیولپمنٹ ریزیڈنسی فرام یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا ویلمنگٹن, USA سے. الحمدللہ آئی ہیو ریسنٹلی کمپلیٹڈ مائی ڈاکٹریٹ فرام انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد, PhD, and alhamdulillah I received the National Award for Service of Knowledge from Government of Pakistan. I work as a consultant and master trainer with the International Islamic University. یہ کچھ چیزیں ہیں, اور تھوڑا سا میرے پروفیشنل پروفائل کے حوالے سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ میں اس وقت بھی ایز اے لیڈ انسٹرکٹر اور نیشنل پروجیکٹ کام کر رہا ہوں, کامسیٹ, PIM, اور پاکستان کی 130 سے زائد یونیورسٹیز کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر چکا ہوں. Tasaddaqu is a charity which helps people for sustainable living. I have a couple of companies, and alhamdulillah my 2020 سے more than 300 online training sessions جو ہے وہ ڈیلیور کر چکا ہوں. So this is a little about me. But اس سب کہنے کے باوجود صرف میں ایک بات آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ I know one thing that I know nothing. میں یہ جانتا ہوں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. یہ صرف اللہ کے فضل سے ہے کہ یہ میں کورس پڑھانے کے لیے آپ کو یہاں پر موجود ہوں. یہ میں نے پڑھ لیا, سیکھ لیا اور آگے آپ کو پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کورس کے لیے میرے مینٹور ارشد ملک صاحب ہیں, اور اسسٹنٹس میں ہمارے ساتھ AQTs کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ آپ سب کو انشاءاللہ ہیلپ کرنے کے لیے موجود ہوگی, جو اس کام کے لیے والنٹیئر کرتے ہیں. اور میں یہ بات آپ سب کو یہاں بتاتا چلوں, اس کورس کے حوالے سے کسی لیول پر آپ سے کسی قسم کی کوئی فی چارج نہیں کی جاتی. لہٰذا اگر آپ سے کبھی کہیں کوئی بھی کسی قسم کے چارجز کورس کی فی کے حوالے سے کہے تو آپ ہمیں رپورٹ کیجیے. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے سب سے زیادہ شکر اللہ رب العزت کا کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی اور ہم یہ کام کر رہے ہیں. میں ان احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جن کی مدد, تعاون اور سرپرستی سے یہ کورس آپ تک پہنچ رہا ہے. ارشد اقبال ملک صاحب اور الفلاح منزل کا سارا سٹاف, اس میں وقاص صاحب, شہزاد صاحب, حسین صاحب, عبد الرحمان صاحب اور باقی احباب, یہ سارے اس کورس کو کامیاب کرنے کے لیے. اپیرنٹلی تو یہ کورس ہے, لیکن انشاءاللہ جب چیزیں آپ کے پاس پہنچیں گی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے آپ کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے فیسیلیٹیٹ کرنے کی. شاہ زیب سلیم صاحب جو آپ سب کو رجسٹرڈ کر رہے تھے کورس کے لیے, اس وقت بھی ٹیکنیکل سپورٹ دے رہے ہیں. آپ کو کوئی مسئلہ ہو آپ موبائل فون پر بھی ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں. بلال سعید صاحب ہمیشہ ہمارے ساتھ زوم کے حوالے سے ہی از آلویز ویری کائنڈ. آل AQTs, اور میری خواہش تو ہوتی ہے کہ میں ان سب کا نام لوں, لیکن کیونکہ میں نام لوں گا تو بہت زیادہ ہو جائیں گے. میں کوئکلی صرف بردر عبدالحی, بردر اجاز, سسٹر غلام رقیہ, بردر طاہر, سسٹر اسما, سسٹر وصال, سسٹر نورین, سسٹر سمیرہ اور تمام احباب, میں معذرت چاہوں گا اگر میں کسی کا نام نہیں لے پا رہا, بردر عامر, یہ سارے ہمارے ساتھ اس وقت بیٹھے بھی ہوئے ہیں. اور یہ AQTs کے طور پر یہ آپ سب کو انشاءاللہ کورس آج بھی اور آنے والے دنوں میں بھی آپ کی مدد کر رہے ہوں گے. ہمیشہ کی طرح میں اپنی بیگم صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, ان کا بہت اس پہ تعاون ہوتا ہے, اور میری بیٹی جو آج بھی آپ کو ہیلپ کرنے کی اور یہ ٹیکنیکل سپورٹ ان چیزوں میں مدد کر رہی ہوتی ہیں. اور وہ سب احباب, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے آپ تک یہ پیغام پہنچایا اور آپ نے آگے پہنچایا اور آج کی اس کلاس کا حصہ بنے. تو اللہ رب العزت ان سب کو بہترین جزا عطا فرمائے. I have no words to thank them. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کورس کے انعقاد میں ہماری مدد کی, اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے آپ سب کو اطلاع دی. اچھا, اب چونکہ ہمارے پاس وقت بڑا شارٹ ہوتا ہے تو ہم آپ کا تعارف تو نہیں لے سکتے. آپ سے درخواست یہ ہے کہ جب آپ زوم کلاس کے لیے انٹر ہوا کریں تو وہاں پر اپنا پورا نام لکھتے ہیں. جس وقت آپ انٹر ہوتے ہیں اس وقت وہاں پر آپ اپنا پورا نام لکھا کریں, ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ. تو جیسے ابھی مجھے بہت سے احباب کے نام پورے آ رہے ہیں, جیسے میرے سامنے اس وقت نام آ رہا ہے عبداللہ خان ہیں, عبداللہ مشتاق ہیں, عبداللہ ریاض ہیں, عابد بشیر ہیں, سسٹر علینا ہیں, سسٹر لشپا ہیں, سسٹر عالیہ ہیں, سسٹر آمنہ ہیں, سسٹر عمارہ, سسٹر انیکا. اب کچھ لوگوں کے یہاں پر نام نہیں آ رہے اور ان کی کوئی نہ کوئی آئیڈیز آ رہی ہیں. گیلیکسی گرینڈ پرائم, تو مجھے اس سے کچھ پتہ نہیں چلتا آپ کون ہے. گیلیکسی A30, گیلیکسی
تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ زوم کے اندر انٹر ہوں، تاکہ جب آپ نے کویشچن بھی پوچھنے ہوں اس وقت میں آپ کا نام لے سکوں، آپ جب ریویژن میں ہیلپ کروائیں گے اس وقت میں آپ کا نام لے سکوں۔ آج چونکہ اورینٹیشن کی کلاس ہے، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم آپ سب کو بھی اپنے ساتھ انوالو کریں گے۔ اب جیسے سسٹر امبر اپنا نام بتا رہی ہیں لیکن آپ کی آئی ڈی میں لکھا ہوا ہے کلک کلک، تو وہاں آئی ڈی میں جا کر آپ کلک کر کے اپنا نام چینج کر کے وہاں نام لکھیں، اور جب بھی آپ کلاس میں آئیں وہاں پر اپنا نام لکھ کر انٹر ہوں۔ سسٹر امیمہ بتا رہی ہیں آپ کی آئی ڈی سے بھی مجھے آپ کا نام پتا چل رہا ہے۔ تو اگر آپ یہ کورس گھر پہ ہیں، آفس پہ ہیں، اور آپ کے ساتھ زیادہ لوگ شامل ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے، مجھے آج بھی بتا رہے تھے کہ ٹی وی کے اوپر ان کی پوری فیملی ہے یا بڑا گروپ ہے جو پورا یہ کورس دیکھ رہا ہے، تو آپ سے ریکویسٹ یہ کرنی ہے کہ آپ میں سے ہر شخص کو آپ نے جن کے پاس موبائل فون نمبر ہے، اس نمبر کے اندر وہ واٹس ایپ کا حصہ ضرور ہوں گروپ کا، کیونکہ گروپ کے اندر آپ کو پی ڈی ایف فائلز، یہ آج بھی جتنی سلائڈز چل رہی ہیں یہ آپ کو گروپ میں مل جائیں گی، سو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو واٹس ایپ گروپ کے اندر آپ کو یہ ساری فائلز آیا کریں گی، آپ کو کلاس کی ریکارڈنگ بھی آ جایا کرے گی، آپ کے ہوم ورک آیا کریں گے، سب چیزیں انشاءاللہ۔ اس لیے واٹس ایپ گروپ کا حصہ ہونا ضروری ہے، مگر اگر آپ ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں تو دونوں کا اس واٹس ایپ گروپ میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دونوں، آپ کے بچے اگر ہیں تو اگر وہ آپ کے واٹس ایپ گروپ سے مدد لیں گے تو سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ اسی طرح آپ کے بہن بھائی ہیں تو اپنے اپنے فون نمبر سے وہ اس میں ایڈڈ ہوں، ٹھیک ہے جی، تاکہ اور ویسے بھی آپ ہوم ورک جو ہے وہ ایک نمبر سے زیادہ لوگ نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ موبائل سے، آپ اپنے گھر کے یعنی ڈیسک ٹاپ سے، آپ لیپ ٹاپ سے، آپ ٹیب سے، کسی سے بھی شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ سسٹر رحیلہ، یہ آپ کے موبائل انٹرنیٹ کا ایشو ہے، اگر آپ کا ریکنیکٹ ہو رہا ہے بار بار تو پلیز اس کو آپ چیک کیجئے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سو ایک دفعہ پھر آپ سب کو مبارکباد کہ آپ اللہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ تو کچھ بنیادی معلومات آپ کے سامنے، کورس آج الحمدللہ شروع ہو گیا، آج پیر کے روز 16 مئی 2022، ہر ہفتے پیر اور منگل کے روز یہ کلاسز ہوا کریں گی، ہفتے میں 2 دن صرف۔ کلاس ختم ہو جائے گا انشاءاللہ بدھ 24 اگست کو، 24 اگست، اور میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا اس قدر تیزی سے وقت گزرے گا، اور اللہ کے فضل سے ہی ہوگا، صرف وہ لوگ یہ کر پائیں گے جنہیں اللہ چاہے گا۔ آج ہی نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، شیطان آپ کو اس قدر تنگ کرے گا کہ کسی طرح آپ اس کورس سے ہٹ جائیں، آپ کو دنیا جہان کے کام، دوست احباب سب درمیان میں آئیں گے کہ کسی طرح آپ اس کورس سے رک جائیں۔ تو اب یہ آپ کی ہمت ہے کہ آپ یہ چیلنج کس طرح لیتے ہیں۔ آپ کا ایک مڈ کوئز ہوگا، بڑے مزے کے آپ کے کوئزز ہوا کریں گے، آن لائن آپ کو لنک آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، اگر آپ کا ٹیکنالوجی کا نہیں بھی پتا، بہت آسان طریقے سے آپ کلک کریں گے، آپ کا ہوم ورک کھل جایا کرے گا۔ ہر کلاس 2 کلاسز کے بعد آپ کو ایک ہوم ورک آیا کرے گا، وہ آپ مزے سے جب آپ کا دل کرے پورا ہفتہ آپ کے پاس ہوگا، اس میں آپ اس کو کرنے کی کوشش کریں، کلک کرتے جائیں، ایم سی کیوز ہوں گے جو آپ کو ٹھیک لگے اس آنسر پہ کلک کر دیں۔ اور کلاس انشاءاللہ جب بھی ہوگی 8 سے 9 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہوگی۔ اگر آپ دوسرے ممالک سے شامل ہیں، جیسے میں دیکھ رہا تھا بہت سے ممالک سے ہیں، تو آپ اپنے وقت کے مطابق اپنا الارم لگا لیں۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گا اپنے موبائل کے اوپر کلاس سے 15 منٹ پہلے کا، 20 منٹ پہلے کا کلاس کے وقت کا الارم سیٹ کر لیں ان دونوں دنوں کا، تو انشاءاللہ پھر آپ بھولا نہیں کریں گے اور آپ کو پتا ہوگا۔ اور اپنے آپ کو بتا دیں کہ آپ کے دنیا کے کاموں کے لیے آپ نے بڑی محنت کی ہے، بڑے اسکیڈول کیے ہیں، آج اللہ کے کام کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، تو انشاءاللہ پورے پروٹوکول سے تیاری سے ہم اس کے لیے بیٹھا کریں گے۔ ایک آپشنل آپشن آپ سب کو اویلیبل ہوگا، یہ کمپلسری نہیں ہے، آپ میں سے جو لوگ یہ چاہیں کہ خاص طور پہ جو گرامر کا حصہ ہوگا اس کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، تو روزانہ کلاس سے پہلے، آج نہیں ہوا لیکن کل سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، بلکہ کل کی کلاس میں بھی شاید ہم نہیں کریں گے، تو کمنگ ویک سے، کہ آپ کلاس سے 15-20 منٹ پہلے ایک ریویژن سیشن ہوا کرے گا۔ آپ میں سے جو شامل ہونا چاہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ کلاس 8 سے 9 ہی ہوگی، اس سے پہلے 7:40 پر ریویژن کا سیشن ہوا کرے گا، جو شامل ہونا چاہے وہ اس کا حصہ بن سکتا ہے، اور اس میں ریویژن جو لوگ کرتے ہیں وہ یقیناً بہتر طریقے سے سیکھ لیتے ہیں۔ 12 ویکس کا یہ کورس ہوگا، اور پلس 2 ویکس کانٹینجنسی ہوتے ہیں، درمیان میں عید الاضحیٰ کا 1 ویک کلاسز نہیں ہوں گی، اور 1 ویک ہم احتیاطاً رکھتے ہیں کہ اگر کچھ مسئلہ ہو تو وہ اس صورت میں، یہ اسکیڈول بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔
یہ پورا اسکیڈول ہے آپ کی کلاسز کا, کس ہفتے میں کن ڈیٹس پہ کون سی کلاس آپ کی ہوگی, یہ پورا بنا ہوا ہے. یہ بھی انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ گروپ کے اندر آپ سب کو مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب یہ آپ کی واٹس ایپ گروپ کے اندر انفارمل رجسٹریشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, غیر رسمی رجسٹریشن. آپ کی فارمل پراپر رسمی رجسٹریشن یہ فارم ہے. یہ آج کی اورینٹیشن کلاس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ واقعی یہ کورس کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اچھا لگا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ کورس کرنا چاہیے. تو اس صورت میں آپ یہ کیا کریں گے, آپ اس لنک کے اوپر کلک کریں گے اور آپ پراپر رجسٹر کروا لیں گے خود کو. اور اگر آپ کے گھر کے مختلف افراد ہیں تو سب کو باری باری اس لنک کے اوپر آپ رجسٹرڈ کروا دیجیے گا. ٹھیک ہو گیا جی. بردر فرحان کہہ رہے ہیں کہ ان کی تجوید کلاس ہوتی ہے. بردر فرحان آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی. تو اینی ویز آگے بڑھتے ہیں. تو اس کے اوپر, اس لنک کے اوپر آپ نے فارملی سب نے رجسٹرڈ کروانا ہے. اچھا, کون کون سے کام آپ کو کرنے کے لیے ملیں گے, یہ ابھی میں آپ بتا رہا تھا. آپ کو ہوم ورک آیا کرے گا. یوں لنک کھولیں گے آپ, یہ دیکھیں اس وقت آپ کے سامنے جو یہ ہوم ورک چل رہا ہے, یہ آپ کو یہ لنک آپ کے پاس آئے گا. آپ نے اس کو کھولا, وہاں پر ایک آپ کو یہ آپ نے کویشچن پڑھا آوزو کے معنی کیا ہے. یہ آپشن آئے, نمبر 1 آپ پناہ میں آتے ہیں, میں پناہ میں آتا ہوں, ہم پناہ میں آتے ہیں. آپ کو جو ٹھیک لگے اس پر کلک کر دیں. یوں یہ دیکھیں, یوں جیسے یہ کلک ہوا ہوا ہے. میں ریڈ سے ذرا آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. یہاں آپ کلک کریں گے, وہ آٹومیٹکلی آپ کا رسپانس ریکارڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس صورت میں آپ اینڈ پر سارا کر کے آپ سبمٹ کریں, ویو سکور, اسی وقت آپ اپنا ریزلٹ دیکھ لیں کہ آپ نے سوال ٹھیک کیے ہیں نہیں کیے. اور میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ نے جو آپ کے مارکس آئے وہ اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں, چاہے اسکرین شاٹ لے لیں یا کہیں لکھ لیں, تاکہ جب آپ کا فائنل ریزلٹ بنے تو آپ کو یہ آپ کے نمبر آپ ٹیلی کر لیں اس کے ساتھ. جی یہ سب چیزیں گروپ میں آئیں گی انشاءاللہ. اگر آپ کی کلاس مس ہو جائے کبھی تو اس کی ریکارڈنگ بھی آئے گی, پی ڈی ایف فائلز بھی گروپ میں آئیں گی, یہ لنک بھی گروپ میں آئیں گے. جس گروپ میں آپ انرول ہوئے ہیں واٹس ایپ گروپ میں, وہاں یہ سب چیزیں انشاءاللہ آئیں گی. آپ نے مجھے انڈیویجول میسیجز کوشش کرنے کم سے کم بھیجیں, جب ضرورت ہو صرف تب بھیجیں. وہاں آپ کو ہر چیز ملے گی اس گروپ کے اندر, وہ باری باری سیکوینس سے آتی رہ کرے گی آپ کو. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہو گئی آپ کی کہ آپ کو اسی طرح ایک ورک بک کی ہم سافٹ کاپی بھیجیں گے, آپ اس کے پرنٹس لے لیں, وہ بھی آپ اس کو استعمال کریں. آپ ہارڈ کاپی لینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائے گی. اچھا, آپ میں سے بہت سے احباب انٹرسٹڈ ہوں گے کہ اگر ہم اتنی محنت کر رہے ہیں تو کیا ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ بھی ملے گا. بالکل جی, آپ سرٹیفکیٹ بھی آپ کو ملے گا. آپ کے جو فائنل مارکس بنتے ہیں اس کی ریشو یوں بنتی ہے, ہوم ورکس کے 15%, ورک بک کے 15%, مڈ ٹرم کوئز کے 30% ویٹیج, اور فائنل کوئز کے 40%. ان سب کو ملا کر آپ کے فائنل نمبر بنیں گے. اگر آپ نے 90% سے زیادہ نمبر لیے تو آپ کو سرٹیفکیٹ آف ڈسٹنکشن ایکسلنس کا سرٹیفکیٹ ملے گا. اگر آپ نے 70 سے 90%, 89% کے درمیان لیے, سرٹیفکیٹ آف میرٹ. اس سے کم لیے, سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن. اور اگر آپ صرف پاس ہوتے ہیں تو پھر سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. مجید غنی صاحب, آپ کو اس وقت تو آڈیو ویڈیو آپ کی میوٹ ہے, آپ کو کیا میں نظر آ رہا ہوں اور آواز آ رہی ہے؟ تو آپ کلاس اٹینڈ کیجئے, پھر انشاءاللہ ہم جب انٹریکٹیو کلاسز ہوں گی تو آپ کا مائک اور وہ آپ کو چانس دیا جائے گا. آپ کا ایگزام بھی آن لائن ہوگا. ٹھیک ہے, آن لائن لنک پر ہی انشاءاللہ. یہ آپ چیزیں بالکل آپ کو اس وقت لگ رہا ہوگا مشکل ہے, یہ بڑی آسانی سے ہوں گی, اس لیے آپ پریشان نہیں ہو. میں یہ اورینٹیشن کے بعد آپ کے سوالات لوں گا, میں یہاں بیٹھا ہوں گا, جتنی دیر آپ سوالات پوچھنا چاہیں گے پوچھ سکیں گے. یہ دیکھیے آپ کا یوں سرٹیفکیٹس بنیں گے. جو احباب ملک سے باہر رہتے ہیں, پاکستان سے باہر, ان کو ای سرٹیفکیٹس ملیں گے. جو پاکستان میں ہیں وہ ہارڈ کاپی سرٹیفکیٹ کوریئر کے تھرو منگوا لیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو جی جزاک اللہ مجید صاحب. اور آپ کو ویڈیو بھی آ رہی ہوگی, میری تصویر بھی آ رہی ہوگی, وہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جی انڈیویجول ایگزام ہوگا, ہر ایک کو پیپر آئے گا سیپریٹ. اچھا, اس کورس کا سارا مٹیریل آپ کو فری آف کاسٹ گروپ کے اندر سافٹ کاپی میں ملے گا. ٹھیک ہے جی, اس کی کوئی چارجز نہیں ہے. البتہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے یا بڑی عمر کے لوگ
بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں اس کے پرنٹس نہیں کروا سکتے، تو ہمیں ہارڈ کاپی چاہیے. تو اس صورت میں آپ کے لیے یہ آپشن موجود ہے. صرف اور صرف اگر آپ منگوانا چاہیں، یہ آپشنل ہے، آپ کی مرضی ہے، اس کے لیے کوئی کمپلشن نہیں ہے. بردر مجید آپ کو ویڈیو نہیں آ رہی تو آپ اپنے اینڈ پر چیک کیجئے، انہیں کوئی ایکٹیویٹی گائیڈ بھی کریں انہیں. اچھا، اگر آپ ہارڈ کاپی بکس منگوانا چاہیں تو یہ بڑی خوبصورت کلر پرنٹڈ بکس ہوتی ہیں اس کی. یہ دیکھیں یہ والی، یہ ہارڈ کاپی میں اویلیبل ہیں. یہ اس کی بک اور یہ اس کی ورک بک بھی بہترین پیج کے اوپر یہ الفلاح منزل نے پرنٹ کروائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ بک ورک بک اور اس کے ساتھ اس کا ایک ووکیبلری کارڈ ہوتا ہے. تو یہ آپ کی اپنی مرضی پر ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ مٹیریل منگوانا چاہتے ہیں، اس پہ کمپلیٹ کورس یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ووکیبلری کارڈ ہوتا ہے. اس کارڈ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ پاکٹ میں رکھ لیں، دیکھتے رہیں، تو انشاءاللہ اب جب آپ نے قرآن سیکھنے کا یہ سلسلہ شروع کیا تو اس کی پوری تیاری کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں ہم سافٹ کاپی بھیجیں گے، آپ چاہے پرنٹ لے لیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارا مٹیریل آپ کو الفلاح منزل سے، یہ ایڈریسز آ رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ نمبرز بھی آ رہے ہیں. یہ آپ کو ہم گروپ میں بھی یہ پوری پریزنٹیشن آئے گی، وہاں سے نوٹ کر لیجئے گا. تو یہاں سے آپ منگوا سکتے ہیں. پلیز یہ مٹیریل میں نہیں بچواتا، یہ صرف یہ لوگ ہیں جو اس کام کے لیے لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ آپ کو پورا مٹیریل، ٹیکسٹ بک، ورک بک، الفاظ بانی کا کارڈ، یہ آپ کو انشاءاللہ کوریئر کر دیں گے. پاکستان میں آپ جہاں بھی ہیں اس کو منگوا سکتے ہیں. اور یہ بڑے نامنل چارجز ہوتے ہیں، میرا خیال ہے 300-350 کوریئر کے چارجز ہیں اس کے ویٹ کی وجہ سے، اور 600-650 کچھ اتنا کتابوں کے، ورک بک کے اور اس کے چارجز ہیں، وچ از نو اماؤنٹ ایکچولی، کوئی اتنی زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے. بہرحال آپ کی مرضی، آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ آپشنل تعلیم القرآن کا یہ پارا بھی آپ منگوا سکتے ہیں سپورٹ کے لیے، یہ بھی کمپلسری نہیں ہے، آپشنل ہے. اب آتے ہیں کہ کورس ڈیزائن کیسے کیا گیا. اس کورس کو عربی قواعد کی جو جدید ترین ماڈرن کتابیں ہیں، قرآن میں کتنے الفاظ ہیں، پڑھایا کیسے جانا چاہیے، انسان کا ذہن کیسے سیکھتا ہے، زبانیں اچھی کیسے سیکھی جاتی ہیں، اس میں ماڈرن جو انگلش کی کتابیں ہیں جو ویسٹ میں چھپ رہی ہیں، ان سب سے استفادہ کیا گیا، ان سے مدد لے کر اس کورس کو ڈیزائن کیا گیا. اور یہ آٹومیٹک ہے انشاءاللہ پڑھانے کے انداز سے کہ آپ بڑی تیزی سے سیکھتے جائیں گے. اب چونکہ میں نے کورس کی گفتگو کی طرف آگے بڑھنا ہے تو میں اس سے پہلے آپ کو ایک وضاحت کرتا جاؤں اور یہ بتاتا جاؤں کہ نہ تو میں کوئی مفتی ہوں، نہ ہی مولوی ہوں، نہ کوئی مولانا ہوں، اور نہ ہی میں کوئی اسکالر یا علامہ ہوں. ٹھیک ہے جی، میں ایک عام مسلمان ہوں. اور یہ اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ مجھے یہ ٹائٹل پسند نہیں ہے، میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں ان میں سے کسی چیز کے لیے کوالیفائڈ نہیں ہوں. رائٹ، آئی ایم اے کامن مسلم. میں نے اس کورس کو پڑھا ہے، اس کو سیکھا ہے، اس کے ایڈوانس لیول بھی پڑھے ہیں، اور پھر اس کے بعد ٹیچر ٹریننگ کی ہے، اور پھر ماسٹر ٹرینر کے لیول پر پہنچ کر کوالیفائڈ ہوں اس کورس کو پڑھانے کے لیے. تو میری پوزیشن ایسے ہے کہ میں نے علماء سے یہ کورس پڑھا اور اب میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، تو یہ میری پوزیشن ہے. لہٰذا آپ مجھے جو مجھ سے بڑے احباب ہیں وہ کاشف بھی کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں، آپ مجھے کاشف بھائی کہنا چاہیں، آپ مجھے سر کہنا، آپ کی مرضی ہے، آپ مجھے جس طرح پکارنا چاہیں آپ پکار سکتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے آپ کوئی ٹائٹل نہیں دے سکتے. تو یہ اپنے ذہن میں رکھیے، میں ایک عام طالب علم ہوں. اب آپ سے ایک بڑا بنیادی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات کر کے پھر انشاءاللہ آپ چیٹ باکس میں اس کا جواب لکھیے گا اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں. دیکھیں، اگر میں آپ سے یہ کہوں آپ اسکول گئے ہیں، کالج گئے ہیں، یونیورسٹیز میں گئے ہوں گے، اگر آپ روزانہ اسکول جائیں اور کلاس میں جو لیکچر دیا جا رہا ہو وہ ایسی زبان میں ہو کہ آپ کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے، ٹیچر فرینچ میں پڑھا رہا ہو، میتھس فرینچ میں پڑھا رہا ہو، باقی سارے سبجیکٹ سائنس بھی، یا جرمن زبان میں پڑھا رہا ہو جو آپ کو آتی نہیں، یا آپ روزانہ اسکول سے بھاگ جائیں، کلاس اٹینڈ ہی نہ کریں. تو مجھے یہ بتائیے، اگر آپ روزانہ، آپ یونیورسٹی میں ہیں، آپ سیمیسٹر اٹینڈ کر رہے ہیں، روز 6 لیکچرز ہوتے ہیں،
اور آپ کو انگلش نہیں آتی اور وہ انگلش میں ڈلیور کیے جا رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں سیمیسٹر کے اینڈ پر, سال کے آخر میں, کیا آپ وہ امتحان, وہ کلاس پاس کر سکتے ہیں؟ بتائیے. آپ یہ مجھے چیٹ باکس میں جواب دیجئے. جو لوگ چیٹ باکس میں نہیں لکھ سکتے وہ اتنی اونچی بولیں کہ آپ کے اپنے کانوں میں آواز پڑے. یہ ہمارا طریقہ کار ہوا کرے گا آپس میں گفتگو کرنے کا. ماشاءاللہ. دیکھیں سسٹر رباب کہہ رہی ہیں نہیں, سسٹر صبا کہہ رہی ہیں نہیں, بردر شاہد اللہ کہہ رہے ہیں نہیں, سسٹر زیب, بردر سسٹر غزالہ, بردر محمد اسلم, سسٹر عاتقہ, ماشاءاللہ. اب اتنی تیزی سے آپ کے نام آ رہے ہیں میں پڑھ نہیں پا رہا. سسٹر عظما, سسٹر وردہ, بردر عمیر, سب کہہ رہے ہیں نہیں. ظاہر ہے ممکن ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر آپ روزانہ 6 لیکچر مس کر دیں, ہے نا, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو, یہ برائے مہربانی کچھ ہمارے احباب جو آپ ایسی چیزیں لکھ رہے ہیں مجھ سے الگ سے اس پہ گفتگو کر لیں. یہ سسٹر افرا شاہ ہیں. سسٹر افرا آپ الگ سے میرے ساتھ ڈائریکٹ اس پر بات کر لیں تو انشاءاللہ آئی کین کلیریفائی یو. ٹھیک ہے. سو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم بغیر ان کو اٹینڈ کیے پاس ہو جائیں. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ آج تک ہم یہ کیسے سوچ کر بیٹھے ہوئے ہم سب کہ اللہ کی اس کتاب کو ہم سمجھیں ہی نہ, روز نماز میں کھڑے ہوں, فجر کی 2 فرض, مغرب کے 2 اور عشاء کے 2, جس میں امام اونچی تلاوت کرتا ہے, ہمارے کانوں میں آواز پڑے, ہمیں ایک لفظ سمجھ نہ آئے اور امید یہ لگائی ہوئی ہے کہ ہم پاس ہو جائیں گے. تو کیسی حیرت والی بات ہے نا یہ. تو جب دنیا کے ایک امتحان میں آپ سب خود کہہ رہے ہیں, آپ نے ابھی یہ کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ ہم پاس ہوں, جب ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ایک لیکچر کی اور ہم روزانہ جا رہے ہیں, تو یہ بتائیے کہ کیسے اللہ کی کتاب, اللہ کا کلام, اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. جواب میں ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو لہٰذا آئیے میں آج آپ سب کو دعوت دیتا ہوں, ہم مسلم بائی چانس تھے, اللہ کے فضل سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے, مسلمان بن گئے, چلیں یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے, اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. لیکن آئیے یہ اسی طرح ہے کہ آپ کو بس جو ہے نا پاس ملا اور آپ اسٹیڈیم میں انٹر ہو گئے. تو وہ جو پاس والے ہوتے ہیں نا, وہ جب دل کرتا ہے اٹھ کے چلے جاتے ہیں وہاں سے. جو پیسے خرچ کر کے گیا ہوتا ہے نا, جس نے ٹکٹ خریدی ہوتی ہے, وہ جب تک آخری بال اور پھر مین آف دا میچ کا بھی اناؤنس نہیں ہو جاتا نا, وہ وہاں سے نہیں اٹھتا. وہ کہتا ہے بھائی میں نے پیسے دیے ہوئے ہیں. تو اللہ کے بندو, آئیے میں اور آپ ہم سب مسلم بائی چوائس بنے. ہم چوز کریں کہ اے اللہ, تو نے ہم نے مسلمان گھر میں پیدا کیا تھا, میں نے یہ تہیا کر لیا ہے کہ میں سوچ سمجھ سے, عقل فہم سے, یہ جو تو نے مجھے عنایت کی ہے, اس کتاب کو سوچ سمجھ کے پڑھ کر سمجھ کر تیری باتیں, تیرے کلام کو جان کر مسلمان بننا چاہتا ہوں. تو اس طرف ہم سارے آج ایک سفر شروع کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہم سب ابھی ارادہ اور نیت کر لیں. تو بتائیے کہ پھر ہم سب تیار ہیں اس کے لیے. آر وی ریڈی اینڈ آر وی ہیڈنگ ٹو دیٹ ڈائریکشن؟ جی انشاءاللہ. اور یہ ہماری سسٹر امارہ نے سب سے پہلے انشاءاللہ کیا, سسٹر تبسم, بردر توصیف, سسٹر سعدیہ, بردر وقاص, سسٹر عالیہ, ماشاءاللہ, سسٹر ام کلثوم, سسٹر فاخرہ, سسٹر رابعہ. جو لوگ چیٹ باکس میں نہیں لکھ رہے, آپ نے پریشان نہیں ہونا, آپ نے ویسے اونچی آواز میں بول دیں, ٹھیک ہے. سسٹر طاہرہ, ماشاءاللہ, بردر شاہد اللہ, سسٹر ماریہ, بردر فرحان, سسٹر فریال, سب فرما رہے ہیں انشاءاللہ. تو آپ سب میرے ساتھ ہیں. تو اس سفر میں یہ یاد رکھ لیں, جیسے ہی آپ نے سفر شروع کیا نا, تو ایک دشمن بھی ساتھ چل پڑا ہے ہمارے. اس کو پہلی بڑی تکلیف ہے کہ یو آر بیکمنگ پارٹ آف اے جرنی, اے ویری بلیسڈ جرنی ٹورڈز یور کریٹر, اپنے خالق کی طرف. تو اس لیے اس سے آپ نے بچ کے رہنا ہے, ٹھیک ہے جی. آئیے ذرا مجھے یہ بتائیں, آپ کے خیال میں قرآن کا معجزہ کیا ہے؟ کیا ہے قرآن کا معجزہ, کیا ہے یہ بتائیں, آپ سب لوگ بتائیں جی. سسٹر ہمارا کہہ رہی ہیں زندہ کتاب ہے. یہ کلک کلک ان کا نام جو ہے آلویز ریلیونٹ ہے, جواب دیتی ہے ماشاءاللہ, چینج نہیں ہوا آج تک. بڑی خوبصورت بات ہے یہ ہماری سسٹر کہہ رہی ہیں. سسٹر نکا کہہ رہی ہیں ہر دور کے لیے ہدایت ہے ماشاءاللہ. سسٹر ام کلثوم کہہ رہی ہیں سچی کتاب ہے ہمیشہ سے. اب بہت تیزی سے آپ کے آ رہے ہیں.
بہت آسان ہے بالکل. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. زندہ ہے, قرآن کا ہونا ہی ایک معجزہ ہے ماشاءاللہ, مکمل ہے, الہامی کتاب ہے یہ بردر کہہ رہے ہیں, سسٹر فاخرہ کہہ رہی ہیں بالکل اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. ویری گڈ, ضابطۂ حیات ہے, آپ سب صحیح فرما رہے ہیں. تمام بردر انعام کہہ رہے ہیں ہر وقت کے لیے ہے. سسٹر سائمہ کہہ رہی ہیں اللہ کا کلام ہے, گائیڈنس ہے ہمارے لیے. بردر بدنی ہے, ٹھیک ہو گیا. بردر عاطف کہہ رہے ہیں اللہ میں سمجھنے کی توفیق. ٹھیک ہے جی. اچھا اب رکیے ذرا, رک جائیے. اچھا اب جب میں آپ کو یوں اشارہ کیا کروں گا تو آپ سب نے رک جانا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ توجہ میری طرف ہو. قرآن بالکل ٹھیک, آپ جو سب فرما رہے ہیں آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. اور قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ انسان میں تبدیلی. قرآن انسان میں تبدیلی پیدا کرتا ہے, اور وہ تبدیلی ہم سب میں آنی چاہیے. ہمیں اپنے اللہ کے قریب ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ ہم اس تبدیلی کے سفر کا آج آغاز کر رہے ہیں کہ قرآن نے دیکھیں نا اس نے دنیا بدل دی. اس نے عرب کے ان لوگوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے, اور ان کو کیا سے کیا بنا دیا. تو انشاءاللہ مجھ میں, آپ میں, ہم میں سے ہر ایک میں یہ تبدیلی لائے گا, اور یقیناً لائے گا جب ہم اس کو سمجھ کر, اس کو جان کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب میں چونکہ اس سے آگے اور زیادہ کورس کی باتیں شروع ہوں گی تو تھوڑا سا آپ کو کچھ چیزیں بتاتا چلوں کہ آپ سوالات کیسے پوچھ سکتے ہیں, ہم جوابات کیسے دیں گے. آپ سوالات جو ہے نا پوچھ سکتے ہیں, جتنے چاہیں آپ پوچھیے گا, انشاءاللہ ہم آپ کو چانس دیں گے. چیٹ باکس میں بھی لائیو پوچھنے کا بھی چانس دیں گے. البتہ آپ کو جواب کیسے دیا جائے گا؟ اگر آپ سوال پوچھیں گے, مجھے جواب آتا ہوگا, میں جواب دوں گا. نمبر 1, آپ سوال پوچھیں گے, میں آپ کو یہ اشارہ کروں گا 1 on 1 کہ یہ سوال اس وقت سب کے سامنے نہیں, آپ الگ سے مجھ سے پوچھ لیں, جیسے میں نے ابھی بولا بھی ہے کسی کو, واٹس ایپ پر مجھ سے بات کر لیں. آپ سوال پوچھیں گے اور میں کہوں گا کہ رک جائیے, یہ آگے جواب آئے گا. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں آگے آ رہی ہوں گی, چونکہ مجھے پتا ہے کہ آگے کیا آنا ہے, تو میں اس موقع پر جواب نہیں دوں گا. تاکہ, اور کچھ بیسک سوال ہوں گے, کچھ مشکل ہوں گے, جیسے ڈاکٹر حسن صاحب کہہ رہے ہیں مجھے چیٹ نظر آ رہا ہے. جی چیٹ باکس ہم نے پارٹیسپینٹس کے لیے بند کیا ہوا ہے تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو, صرف ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. تو اچھا آپ سوال پوچھیں گے, اور کچھ سوالوں پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ ہم سے ریلیونٹ نہیں ہے, ہم ارریلیونٹ کوئی بات نہیں کریں گے. ہم قرآن کی بات کریں گے, ہم ادھر ادھر کی بات نہیں کریں گے, قرآن کا ترجمہ سیکھیں گے, یہ ہمارا فوکس رہے گا. ٹھیک ہے جی. اور آخری بات 5ویں نمبر پہ آپ سوال پوچھیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ مجھے جواب نہ آتا ہو. ظاہر ہے نہ تو میں انسائکلوپیڈیا ہوں نہ گوگل ہوں کہ مجھے ہر بات کا جواب آتا ہو. تو میں آپ سے کہہ دوں گا کہ جی معذرت, مجھے اس کا جواب نہیں آتا. میں اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا, علماء سے, اسکالر سے, کتابوں سے ملے گا تو انشاءاللہ واپس آ کر آپ کو اس کا جواب بتا دوں گا. تو یہ 5 طریقوں سے آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. آپ سوال کیسے پوچھیں گے؟ آپ چیٹ باکس میں پوچھیں گے, کلاس کے درمیان آپ مائک میں نہیں بولیں گے. کلاس کی جو بریک ہوا کرے گی درمیان میں, آدھے گھنٹے کے بعد بریک ہوا کرے گی, جیسے ابھی میں چھوٹی سی بریک لوں گا اور آپ کے 1-2 سوالات لوں گا. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نہیں. تو بریک میں ہم آپ کے 1-2 سوالات لیا کریں گے, اور پھر کلاس کے آخر میں آپ جتنے مرضی سوال پوچھیں لائیو, آپ ہاتھ کھڑا کریں گے مائک آن کر کے, آپ جتنے سوال پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکیں گے. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم آپ میں سے کوئی سے 2 احباب, آپ ہاتھ کھڑا کیجئے, آپ کو ان میوٹ کیا جائے گا, آپ بات کرنا چاہتے ہیں کریں, آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں. یہ سب سے پہلے فرحان, یہ کون ہے جنہوں نے, 1 منٹ, فرحان صفدر ہے ہمارے ساتھ, نہیں سوری عمر خان آپ پوچھئے سوال, آپ کو ان میوٹ کیا گیا, یا جو بات کرنی ہے کیجئے. جی سر, میرا سب سے پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو کورس ہے ٹرانسلیشن ہم انگلش میں سیکھیں گے یا اردو زبان میں؟ اچھا جی, یہ کورس جو ہے اس میں ہم اردو میں سیکھیں گے. اگر کوئی انگلش میں سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہے تو سیٹرڈے سنڈے مارننگ میں صبح 8 سے 9, اس میں وہ انٹرنیشنلی سارے امریکہ, آسٹریلیا, کینیڈا, مڈل ایسٹ, افریقہ, وہاں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ وہاں پہ الگ سے کورس ہوگا. یہ والا اردو میں ہوگا, اس میں اردو میں انشاءاللہ سکھایا جائے گا. بردر فرحان صفدر آپ پوچھئے. السلام علیکم. وعلیکم جو السلام. انگلش میں کورس ہوگا وہ فری ہوگا یا پھر اس کے لیے پیڈ کرنا ہوگا جو آپ نے ابھی بتایا؟ سارے کورسز فری ہیں جی, انگلش کا کورس بھی فری ہے, آپ اس میں فری ایڈمیشن لے سکتے ہیں. تھینک یو جی.
آخری سوال لیتے ہیں, ایک سسٹر کو لے لیتے ہیں, بردر وکاس آپ سے پھر کبھی لے لیں گے. یہ ہیں سسٹر فاطمہ شاہ. جی سسٹر پوچھیے. السلام علیکم. کاشف بھائی, یہ ہمارے پاس جو عرصہ آپ نے بتایا 24 اگست تک, تو اس میں ہم کتنے سپارے یا کتنا قرآن کا حصہ کور کر سکتے ہیں اگر ہم سیکھتے ہیں ترجمہ یا یہ چیزیں, کیونکہ اس میں سارا تو نہیں ہو سکتا. اچھا سسٹر, بڑی مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. ہم قرآن کے سپارے اور اس کو کھولیں گے نہیں, کیونکہ جب وہ کوئی کھولتا ہے تو ٹینشن میں آ جاتا ہے. ہم ایک ایسی, ابھی میں تھوڑی دیر میں بس بتانے لگا ہوں آپ کو اس کا جواب, ہم ایسی اپروچ یوز کریں گے, اس کو کرتے ہوئے ترجمہ ہم قرآن کا سیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ, جو آپ کو آتی ہے, آپ سب کو. مطلب مجھے یقین ہے اور امید یہ ہے کہ مطلب 99% لوگوں کو تو پہلے ہی آتی ہے. تو انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں اس پہ بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح ہر کلاس کے درمیان آپ سے کچھ سوالات لیے جایا کریں گے, اور پھر کلاس کے آخر میں جتنے مرضی سوال پوچھیں. اب آگے چلتے ہیں, لائیو کوسچنز ایٹ دی اینڈ. جیسے میں نے ابھی کہا, ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ کورس لیکچر نہیں ہوا کرے گا. انشاءاللہ آپ کو انٹریکشن کا موقع بھی ملے گا, اور آپ بہت زیادہ اور بھی انشاءاللہ انٹریکشن بھی کریں گے. تفسیر میں ہم نہیں پڑھیں گے, ہم لمبی کیونکہ ہمارا مقصد اللہ کے کلام کو براہ راست سیکھنے کی ترجمہ ہے. یہ تجوید کا کورس نہیں ہے, لیکن جو آپ میں سے لوگ تجوید میں انٹرسٹڈ ہیں, ہر بدھ کے روز, آج پیر اور منگل کو ہوا کرے گی یہ کلاس کی, بدھ کے روز 7 سے 7:30 ایک ہمارا تجوید کا کلاس ہوا کرے گی. جو آپ میں سے انٹرسٹڈ ہوں وہ اس کو جوائن کریں, یہ گروپ میں انشاءاللہ بتا دیا جائے گا, ٹھیک ہے جی. یہ ناظرہ بھی نہیں ہے, یہ فقہ کا کورس بھی نہیں ہے, یہ صرف اور صرف قرآن کا ترجمہ سیکھنے کا کورس ہے, جو میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین کتاب ہے. کہ جو بنیادی کتاب ہے اس کا ترجمہ تو پہلے آئے, ہم نے دنیا جہان کی باتیں سیکھ لی اور اللہ کی کتاب کو ڈائریکٹ نہیں سیکھا. تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے, ٹھیک ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. آئیے جی, ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کس موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ اس وقت طالب علم ہیں یا استاد ہیں؟ اچھا پلیز اب سوالات روک دیں, آپ سوالات اب آخر میں پوچھیے گا, مجھے اورینٹیشن کمپلیٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو میری طرف توجہ کیجیے. تو مجھے سب لوگ یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کون ہیں؟ آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا ٹیچر ہیں؟ طالب علم ہیں یا استاد ہیں؟ اس وقت میرے سامنے جو بیٹھے ہیں آپ, ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. آپ میں سے زیادہ تر احباب کہہ رہے ہیں کہ طالب علم. سسٹر افرا کہہ رہی ہیں بردر, سسٹر زیب, سسٹر, یہ اصل میں رسپانسز میں سارے نہیں پڑھ سکتا, اس کے لیے معذرت, اتنی تیزی سے آ رہے ہوتے ہیں. تو سسٹر انم, سسٹر فضا, سسٹر نور فاطمہ, بردر سرمد, بردر شعیب, عبد المجید اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے, رکیے جی, اب رکیے اور میری بات سنیے, ٹھیک ہے. اگر میں آپ سب سے کہوں, غور سے میری بات سنیں, اگر میں آپ سب سے یہ کہوں کہ آپ ابھی اس وقت میرے سامنے اس کورس کو سیکھتے ہوئے آپ طالب علم کی بجائے استاد بن کر بیٹھ جائیں, کیسے؟ آپ ابھی یہ سوچ لیں کہ میں نے یہ کورس پڑھنے کے بعد اس کو پڑھانا ہے, میں نے یہ کورس سیکھنے کے بعد اس کو آگے سکھانا ہے. ابھی یہ سوچ لیں سارے, انشاءاللہ آپ کے سوچنے کا, سیکھنے کا انداز ہی بدل جائے گا. لہٰذا ابھی اسی وقت سب لوگ نیت کر لیں کہ میں طالب علم نہیں, میں استاد. ایک استاد بھی سیکھتا ہے نا, تو لیکن میں نے یہ پڑھانا ہے تو میں نے اس کی ہر چیز سیکھنی ہے. اور الحمدللہ میں آپ کو بتاتا چلوں, پچھلے کورس میں میرے ساتھ جو بہت سے لوگ بیٹھے تھے, انشاءاللہ وہ اس کورس میں آپ کے ساتھ روین کی کلاسز آپ کو پڑھائیں گے. تو ایسے ہی آپ بھی یہ ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے, آپ پڑھانا شروع کر دیں گے ماشاءاللہ. یہ آپ کا نام نہیں آ رہا جنہوں نے لکھا ہے ریئلی وش دیٹس مائی ٹارگیٹ. آپ میں سے ہر ایک کا یہ ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ کورس پڑھانا ہے. لہٰذا آج ہی آپ اس وقت ہی استاد کے طور پر یہاں بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے. تو سسٹر نور, ہم نے یہ باقیوں کی چیٹ بنا کی ہوئی ہے. چلیں اب کورس کا تعارف آ رہا ہے, اب سارے آپ توجہ سے سنیں. اب ہم کورس کی طرف بڑھنے ہیں. قرآن مجید سمجھنے کا یہ سب سے آسان اور سب سے تیز ترین طریقہ ہے, اور یہ میں دعوے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے 4-5 کورسز ڈاکٹر عبید صاحب کا, ڈاکٹر اسرار والا, خدام القرآن والا, اور بہت سے کورسز کا انالیسس کیا ہے, اور ان کے سامنے اس کورس میں جس قدر تیزی اور آسانی سے ہم سیکھ سکتے ہیں اور کسی کورس میں ایسا نہیں ہے. ہم اشاروں کی مدد سے انشاءاللہ ہم اس میں اشارے بھی کریں گے. میں ابھی کچھ دیر میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا سیکھنے کا.
قرآن کے 50% الفاظ 20 گھنٹوں میں 20 کلاسز کے اندر انشاءاللہ، جو کچھ بھی وقت نہیں ہے. آپ ایک یونیورسٹی میں ایک سیمسٹر میں کم از کم 48 گھنٹے فیس ٹو فیس کلاسز لیتے ہیں، آپ کو پتا ہے، ایک کورس سیکھتے ہیں. تو اللہ کی اس شاندار کتاب کو سیکھنے میں آپ کو اتنا آسان 20 گھنٹے کی پہلی کلاس اور 50% الفاظ کا ترجمہ، تو یہ بہت بڑی چیز ہے. لہٰذا آپ نے پوری توجہ سے ان کلاسز میں بیٹھنا کرنا ہے جو کل سے انشاءاللہ شروع ہوں گی. فرق کیا ہے باقی کورسز سے اور آسانی کیا ہے؟ ابھی ہماری ایک بہن پوچھ رہی تھی نا کہ ہاں بالکل ماشاءاللہ، یہ واسطے کہہ رہے ہیں میں گریڈ 8 میں ہوں اور میں سیکھ سکتا ہوں. بالکل جی، آپ ضرور سیکھیں انشاءاللہ. نماز سے ابتدا، ہم نماز سے آپ کو سکھانا شروع کریں گے، نماز کے ترجمے سے. نماز سے کیوں شروع کریں گے؟ وہ اس لیے کہ نماز آپ سب کو آتی ہے. ابھی اگر میں کوئی ایسی آیت سے شروع کر دوں وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو آپ کہیں گے پہلے تو یہ آیت یاد کرو پھر ترجمہ سیکھیں گے. تو ہم نماز سے شروع کریں گے انشاءاللہ، جو آپ کو پہلے ہی آتی ہے. تو آپ کہیں گے اچھا، تو اس کا ترجمہ سیکھا اور قرآن کے الفاظ سیکھنے شروع. تو آج کے بعد آپ نے عربی میں جو چیز آئے اس کا ایک ایک لفظ سیکھنے کی، اس کی طرف توجہ دینی ہے. اچھا، کورس کون کر سکتا ہے؟ ابھی یہ واسع صاحب نے کہا، تو دیکھیں ہر مسلمان، اور انگلش کے کورسز میں ہم نان مسلمز، کوئی بھی دنیا میں سے جو مرضی شامل ہو، اللہ کا کلام ہے، سب سیکھیں. ہر مسلمان، مرد، عورت، بوڑھا، جوان، بچے، سب سیکھیں. 10 سال سے کی عمر کے جو بچے ہیں نا، ہم کہتے ہیں وہ شامل ہو جائیں، اس سے بڑے. البتہ والدین ساتھ بیٹھیں کہ وہ مائکس وغیرہ تنگ نہ کریں اور وہ توجہ سے اس کو سیکھیں. دوسرا فرق، یہ کورس سیکھنا کیوں آسان ہے؟ دیکھیں، زبان سیکھنے کے لیے نا، کوئی بھی زبان سیکھنی ہو، انگلش، اردو، عربی، کوئی بھی، 4 چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں. کیا؟ آپ کو اس زبان کو سننا ہوتا ہے، اس زبان کو پڑھنا ہوتا ہے، اسے بولنا ہوتا ہے اور اسے لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگ مجھے بتائیں ان میں سے سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ لیٹ سے آپ انگلش ہے، انگلش سننی مشکل ہے یا بولنی مشکل ہے، پڑھنی مشکل ہے یا لکھنی مشکل ہے؟ سب سے مشکل کیا بتائیں؟ بالکل ٹھیک ہے، بردر اسد خلیل نے بالکل صحیح بات کی. سب سے پہلے بولنا مشکل کام ہے، ہاں، اور لکھنا مشکل ہوتا ہے کسی زبان کو. سننا تو کوئی بھی زبان ہے آپ سن سکتے ہیں نا، کانوں ہے نا جی. اور پڑھنا تو دیکھیں، اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں، قرآن پڑھنا آپ کو پہلے ہی آتا ہے. اس کورس میں آپ پڑھنے اور سننے کا کام ہم زیادہ کریں گے، بولنے اور لکھنے کا کام ہم کم کریں گے. تو آپ کا دماغ پر بوجھ بھی کم پڑے گا، یعنی پہلے دن سے یہ آسانی. پھر ہم الفاظ معنی پر زیادہ توجہ دیں گے، ہم رٹے نہیں لگوائیں گے. آپ الفاظ معنی کیسے؟ جیسے بچپن سے آپ نے سیکھا. چھوٹا بچہ جب چھوٹا بچہ تھا تو اس نے کہا کہ مجھے پانی دو، ہے نا. اس نے یہ نہیں کہا مجھے پانی دیں، یعنی اس کو پانی دو، تو اس کی پانی نہیں کہا اس نے. اسے ابھی گرامر نہیں پڑھائی گئی. اس کو کیسے پتا چلا؟ اس نے ارد گرد انوائرمنٹ سے سیکھا، جو اس کے ارد گرد بولا گیا. تو ہم انشاءاللہ اس طریقہ کو استعمال کریں گے. شروع میں گرامر پر بالکل زور نہیں دیں گے، کیونکہ لوگ ڈر جاتے ہیں جب انہیں یہاں ہمارے روایتی کورسز میں آپ جاتے ہیں نا، تو کہتے ہیں یومنون ہے غائب جمع مذکر محموز باب افعال سے، یہ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لعنہ من الافعال الخمسہ ہے. اب آپ کہتے ہیں اوہ یہ کیا ہے، میں نہیں سیکھ سکتا یا میں نہیں سیکھ سکتی. تو میں آپ کو یہ سب ڈرانے والا نہیں ہوں انشاءاللہ، نہ ہی اتنے مشکل موٹے موٹے الفاظ پڑھانے والا ہوں. ہم انشاءاللہ آسان طریقے سے چلیں گے. سو اس کورس کی امتیازی خصوصیات، سورہ فاتحہ سے شروع، جو 32 بار آپ نمازوں میں روز پڑھتے ہیں، اس لیے تیزی سے ہم سیکھنا شروع کر دیں گے. نمازوں کی چیزیں جو آپ کو پہلے ہی آتی ہیں، ہر کوئی سیکھ سکتا ہے. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں انٹرسٹنگ چیزوں کی طرف. قرآن سمجھنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے یہ جو مصحف ہے اس کو کہتے ہیں حافظی مدنی مصحف. اس کو عام طور پہ قرآن حفظ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آئیے ذرا اس پر بات کر لیں تھوڑی سی. یہ اس طرح کی اندر سے یہ ٹھیک ہو گیا. اب اس کے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں جب آپ 50% الفاظ کا آپ کو ترجمہ آتا ہوگا تو یہ دیکھیں اتنا آپ کو آتا ہوگا، یہ جو ہائی لائٹ ہوا ہے نا. اور جب آپ کو کسی زبان کے اتنے الفاظ آتے ہوں، یعنی آپ کو معنی آ گیا نا اس کا، تو آپ کو بڑی حد تک وہ چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، سو لیٹس موو فارورڈ اینڈ لیٹس گیٹ سم ویری انٹرسٹنگ فیکٹس. آپ کو دلچسپ چیزیں
اس کے اندر صفحات کی تعداد ہے 600 عام طور پہ. اس میں ابھی یہ دیکھیں میں نے کھولا ہے تو یہ 590 91 اور یہ آخر میں 600 7 8 9 10 11 وہی تقریباً 600 الفاظ ہیں صفحات ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہر صفحے پر جو اس کی سطریں ہیں تو وہ ہیں 15. یہ دیکھیں یہ اگر میں گنتا ہوں 1 2 3 4 5 تو یہ 15 ہے. ٹھیک ہو گیا. ابھی میں نے آپ کا ذرا میتھس بھی چیک کرنا ہے کوئکلی. ہر صفحے پر 15 اور ہر لائن میں تقریباً ہر سطر میں 9 الفاظ ہیں. تو اگر 15 لائنیں ہوں اور ہر لائن میں ایوریج 9 ہوں تو پورے صفحے میں کتنے الفاظ بنے؟ کس کا میتھس اچھا ہے؟ سب سے پہلے چیٹ باکس میں دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے. ہاں نہیں میں نئے والوں میں بردر سرمت کہہ رہے ہیں 135, بردر فضیل بھی کہہ رہے ہیں, بردر عمر, جہاں تھا عمیر, سسٹر سامیہ, وقار, بردر توحید, سسٹر لشپا. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا میتھس بالکل ٹھیک ہے جی, پرفیکٹ. تو ہم اس کی ایوریج لے لیتے ہیں, اوسط لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ صحیح فرما رہے ہیں, تقریباً 130 کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کم زیادہ کر کے تو your calculation is okay. 130. ٹھیک ہو گیا. تو ایوریج, اب اگر ایوریج 130 ہو تو اس کو ملٹیپلائی کر دیں 600 صفحات کے ساتھ, تو ٹوٹل قرآن کے اندر اس وقت ہیں 78,000 ورڈز. کتنے؟ 78,000 الفاظ. قرآن میں کتنے الفاظ ہیں؟ 78,000. ٹھیک ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیں کیا 78,000 الفاظ کا ترجمہ سیکھنا آسان ہے؟ بالکل صحیح فرما رہی ہیں سسٹر زیب کہہ رہی ہیں یہ تو ناممکن والی بات ہے. سسٹر ملائکہ بھی فرما رہی ہیں 78,000 الفاظ, یہ تو تقریباً ایک طرح سے نہ ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا تو آئیے آپ کو کچھ دلچسپ باتیں بتاتے ہیں. ناممکن ہے جی یہ. اچھا کل الفاظ تو ہیں 78,000, لیکن اگر تکرار جو ریپیٹیٹو ورڈز ہیں وہ نکال دیے جائیں تو پیچھے بچتے ہیں 17,000. 17,000. اب دیکھیں ایک دم 78,000 سے 17,000 یعنی اس کا کتنا رہ گیا؟ 1/4. تو مجھے بتائیں 1/4 رہ گیا. اب کیا 17,000 الفاظ کا ترجمہ سیکھنا آسان ہے؟ ہاں سہیل بھائی یہ کہاں سے ایزی ہے؟ یہ انگلش جو لوگ سیکھتے ہیں نا بڑی اچھی ہے, ان کو 500-600 الفاظ کا آتا ہے صرف ترجمہ. بہت مشکل ہے, یہ بھی تقریباً ناممکن والی بات ہے کسی زبان کے 17,000 الفاظ کا ترجمہ سیکھنا. امپاسبل. ٹھیک ہے, آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ بھی مشکل ہے, تو پھر کیا کیا جائے؟ اگر آپ علم صرف کے قواعد سیکھ لیں تو یہ رہ جائیں گے 4,500. اب کیسا ہے؟ اگر آپ روٹ لیٹرز پر کمانڈ حاصل کر لیں تو یہ رہ جائیں گے 1,850 1,850. کیسے؟ اس کی کیا اگزامپل؟ کیونکہ اوسطاً ایک مادہ 2 سے 3 صورتوں میں آیا ہے. جیسے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں. یہ عربی کے الفاظ ہیں علیمہ, علمہ, تعلمہ, تعلیم, عالم, علیم, علام. اگر آپ غور کریں, ان کے اوپر غور کریں, ان سب کے اندر جو کامن ہے نا وہ ہے عین, لام, میم. یہ سب کے سب میں آیا ہوا ہے نا. دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ عین, لام, میم ہر ایک کے اندر ہے. عین, لام, میم, یہ 3 ہے نا. تو جب بھی آپ عین, لام, میم دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ اس کے اندر علم کی بات ہو رہی ہے. علم یعنی جاننے کی بات. علم یعنی جاننے کی بات. عالمہ اس نے سیکھا, تعلیم, تعلیم دینا, عالم سیکھنے والا, علیم مسلسل. تو اللہ, تو اس طرح سے آپ کو ایک دفعہ ہی اچھا تو اس کی جب بھی آئے گا اس میں علم کی بات ہوگی. تو انشاءاللہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں گا اور چیزیں بھی کہ کس طرح سے ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو اب یہ رہ گیا اتنا اس کورس میں, اور اس سے بھی آسان کر دوں میں آپ کو. اس کورس میں تو ہم صرف اور صرف 232 الفاظ کی مدد سے 232 الفاظ کی مدد سے قرآن میں آنے والے 40,000 سے زیادہ 41,100
111 الفاظ کا ہم ترجمہ انشاءاللہ سیکھ جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے بے شک ہم نے اس قرآن کو سیکھنے کے لیے آسان بنایا ہے۔ تو اب اگر ہم یہ کہیں نہیں جی یہ مشکل ہے، تو یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ آج کے بعد ہم میں سے کوئی یہ بات نہیں کہے گا، ہم یہ کہیں گے انشاءاللہ قرآن آسان ہے، میں نے سیکھنا شروع کر دیا ہے، اے اللہ تو میرے لیے اس کو اور آسان بنا دے۔ ہم قرآن کو جٹلائیں گے نہیں۔ آئیے اب کورس کے مقاصد دیکھ لیتے ہیں۔ مقصد نمبر 1، قرآن سمجھنا آسان ہو جائے اور 50% الفاظ ہم 20 گھنٹوں میں سیکھ جائیں انشاءاللہ، نمبر 1۔ نمبر 2، نماز پوری کی پوری ہمیں سمجھ میں آ جائے، پوری نماز کا ہمیں ترجمہ آیا کرے گا انشاءاللہ، اور اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ نمبر 3، جب ہمیں ترجمہ آتا ہوگا، جب میں نماز میں کہہ رہا ہوں سمع اللہ لمن حمدہ اور مجھے سمجھ آ رہی ہے میں نے کیا بات کہی ہے اور جواب کیا ہے اور آگے سے کیا کہا جا رہا ہے، تو پھر ایسا شوق پیدا ہوگا، پھر توجہ اور کہیں جائے گی نہیں نماز کے اندر، خشوع و خضوع ہوگا، اللہ کا ڈر، اللہ سے محبت، شوق سے ہم نمازیں پڑھا کریں گے، اور پھر لمبے سجدے ہوں گے اور لمبے رکوع ہوں گے، پھر دوڑ نہیں لگے گی، اور قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، قرآن ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ اور اس کتاب کا اصل مقصد ہمیں اعلیٰ اخلاق کی ترغیب ہو، ٹھیک ہے، ہم اعلیٰ اخلاق سیکھیں، نیک اعمال کرنے شروع کر دیں۔ اور چھٹا اور آخری، اور میں کہتا ہوتا ہوں یہ بونس ہے اس کورس کا، آپ 100 عربی کے جملے بولنے بھی سیکھ جائیں گے، 100 جملے عربی کے، ایک کورس اور اتنے فائدے۔ تو اب اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر ہم گھاٹے میں رہنے والے ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے جی کورس کا سلیبس انشاءاللہ۔ سسٹر امیمہ کہہ رہی ہیں ہوپ ویل اچیو آل آبجیکٹیو، سسٹر انشاءاللہ ویل اچیو آل دیٹ، یور اٹینشن از ریکوائرڈ۔ یہ ہمارا سلیبس ہے، پوری نماز جس میں اذان، سورہ فاتحہ، رکوع و سجود، تشہد، درود اور درود کے بعد کی دعائیں، اور 6 صورتیں، سورہ عصر، کافرون، نصر، اخلاص، فلق اور ناس۔ یہ ساری صورتیں مجھے لگتا ہے آسان ہے، آپ سب کو آتی ہوں گی، اور 4 چھوٹی چھوٹی دعائیں، رب زدنی علما، بسم اللہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ ہمارا سلیبس ہے۔ تو بتائیں یہ سلیبس آسان ہے یا مشکل ہے؟ دیکھیں کس سلیبس سے ہم شروع کریں گے اور سیکھیں گے قرآن کا ترجمہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہمارا سلیبس ہے۔ اب چونکہ ہمارا وقت اختتام کی طرف آ رہا ہے، آج پہلی اورینٹیشن کی کلاس ہے، تو میں اب آپ کو صرف سیمپل ایک کلاس دکھاؤں گا، سیمپل پڑھاؤں گا نہیں، کل پڑھائی جائے گی وہ کلاس، آج صرف آپ کو سلائیڈز دکھائی جائیں گی کہ کلاس کیسے پڑھایا جایا کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے چند منٹ اور، آج چونکہ اورینٹیشن کی کلاس تھی، معذرت چاہتا ہوں، کوئی 5 سے 10 منٹ ہم زیادہ لیں گے۔ کل سے انشاءاللہ کلاس پورے وقت پر 8 بجے شروع ہوا کرے گی، اور 9 بجے سے 1 منٹ بھی اوپر نہیں جائے گی، اور اگر 9 بجے سے اوپر جائے تو آپ مجھے فائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آئیے آج آپ کو سیمپل سلائیڈز دکھا دیتے ہیں، سیمپل کلاس دکھا دیتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تو نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مصداق بہترین شخص کہا ہے اس کو کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تو تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سلسلے میں آگے بڑھتے جائیں، سیکھتے جائیں۔ تو یہ جی آج کا سیمپل لیسن ہے، اور اس کے آخر میں پھر آپ سے سوالات لیں گے۔ دیکھیے آپ کو کیسے پڑھایا جایا کرے گا۔ ہر کلاس کے 2 حصے ہوا کریں گے۔ پہلے حصے میں ہم قرآنی حصہ یعنی نماز کے حصے کو پڑھا کریں گے۔ کیسے؟ یہ آپ کی پہلی سلائیڈ ہوا کرے گی، ہر کلاس میں بتایا جائے گا آج ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، گرامر میں ہوا ہم، انت، انا، انتم، نحن پڑھنا ہے۔ آج کی کلاس میں 12 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 7248 بار آئے ہیں، یعنی کل جو ہم کلاس پڑھیں گے اس ایک کلاس میں ہم قرآن میں آنے والے 7248 الفاظ کا ترجمہ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو کل کی کلاس کسی صورت مس نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح ہم پھر آپ کو یہ پڑھایا کریں گے۔ یہ سلائیڈ آیا کرے گی، پہلے آپ سنا کریں گے اس کو، آپ کے سامنے اس کی تلاوت ہوگی۔ پھر لفظی ترجمہ، پھر آپ کو ہر لفظ کا ترجمہ، پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ لفظ کیسے بنا ہے۔ یہ دیکھیں باللہ، اللہ کی، قرآن میں 2550 بار، اگر ابھی بھی آپ ذہن میں رکھ لیں تو قرآن میں 2550 بار آتا ہے یہ ترجمہ اللہ کی، تو آپ کو یہ یاد ہو گیا الحمدللہ۔ یہ اس طرح بتایا جائے گا۔ من، قرآن میں 3215 بار، مانا کیسے،
تو انشاءاللہ اینی ویز یہ کل پڑھانا ہے ہم نے, آج میں صرف آپ کو سلائڈز دکھا رہا ہوں. تو اس طرح سے یہ پڑھایا جایا کرے گا کہ یا اعوذ باللہ ہے, اور اس کے حوالے سے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے, اور اس کا ترجمہ اور یہ ساری چیزیں. پھر اس کو ہم نے کس طرح سے جو بھی ہم نے پڑھیں گے روزانہ, اس کا طریقہ کیا ہوگا. پہلے مطالعہ ہم نے اس کو پڑھا, پھر اس کا تصور کیا کریں گے ہم کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو کس تصور سے, احساس کیا ہے. تو یہ پورا ماڈل میں کل انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ کیسے اس کو ہم نے اپلائی کرنا ہے تاکہ ہمارا ترجمہ پکا ہوتا جائے اور ہم اچھے طریقے سے سیکھ سکیں. پھر آخر میں آپ کو وقت دیا جایا کرے گا کہ اب آپ دہرائیے اور آپ سنائیے ہر اس کے جو بھی ہم پڑھا کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ہے کلاس کا پہلا حصہ, آدھا گھنٹہ ہوا کرے گا پہلا حصہ کلاس کا, ٹھیک ہے. پھر چھوٹی سی بریک ہوا کرے گی, آپ کے سوالات ہوا کریں گے. پھر ہم دوسرا حصہ, یہ دیکھیں دوسرے حصہ میں ہم گرامر پڑھا کریں گے, اور جیسے سبق بھی آج آپ کو میں لیٹ سے قواعد گرامر ہم نے پڑھنا ہے, ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحنو, یہ پڑھنا ہے ہم نے. کل پڑھاؤں گا لیکن آج آپ کو بتا رہا ہوں کیسے ٹی پی آئی کے ذریعے پڑھایا جائے گا. یہ ٹی پی آئی ہے اشاروں کی بات. تو اشارے ہم کیا کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, بچپن سے ہم نے اشارے کیے ہیں. مثلا اگر میں آپ سے ابھی پوچھوں کہ آپ موبائل پر بات کر رہے ہیں, آپ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے ذرا اپنے گھر کا ایڈریس بتا دیں, مجھ سے کسی نے پوچھا میں فیصل مسجد کھڑا ہوں تو آپ اپنے گھر کا ایڈریس بتائیں, تو میں موبائل پہ اسے کیا بتا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آپ یوں کریں کہ آپ فیصل مسجد سے جب آپ باہر نکلیں گے تو رائٹ کی طرف مڑ جائیں, اور پورے 7 کلومیٹر کے بعد ڈبل روڈ آئے گی تو پھر آپ رائٹ مڑ جائیں, آگے 1 کلومیٹر کے بعد آپ لیفٹ پر مڑ جائیں. تو اب میں یہ ہاتھوں سے اشارے کر رہا ہوں, تو موبائل والے کو کیا یہ اشارے نظر آ رہے ہیں؟ اسے تو نظر نہیں آ رہے. تو یہ بتائیں میں یہ اشارے کیوں کر رہا ہوں, ہاتھوں کو کیوں استعمال کر رہا ہوں, وہ تو اشارے نہیں دیکھ رہا. بتائیے جی. جو احباب نماز عشاء کے لیے جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں, وہ باقی حصہ ریکارڈنگ میں دیکھ لیجئے گا کل, ٹھیک ہے. تو جی فرمائیے کہ موبائل پر اشارے کرنے کی کیا وجہ ہے جبکہ موبائل سننے والا دیکھ نہیں رہا. ہاں, کیونکہ ہمارا برین جو ہے بالکل ٹھیک ہے, عادت کی وجہ سے ہماری فطرت میں ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے, روٹین میں ہم اپنے برین کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, آسانی ہو جاتی ہے, بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا یہی طریقہ ہم اپلائی کریں گے, ٹھیک ہے, یہی طریقہ. تو آئیے ایک چھوٹی سی میں آپ کے ساتھ ڈیمو کرتا ہوں اور انشاءاللہ اگلے 5 منٹ میں کلاس ختم کر دوں گا, پھر آپ سب جا سکتے ہیں. اور ایک دفعہ پھر آپ سب سے معذرت کہ آج کچھ منٹ اوپر چلے گئے, انشاءاللہ آئندہ سے کلاس میں ایسا نہیں ہوا کرے گا. تو ایک چھوٹی سی ڈیمو آئیے آپ کے ساتھ. سب سے پہلے آپ سب مجھے یہ بتائیں, اگر میں آپ سب سے یہ کہوں کہ میرا یہ سیدھا ہاتھ جو ہے, سیدھا ہاتھ, یہ مذکر کو واضح کرتا ہے. مذکر اس کا مطلب ہے مذکر کوئی چیز. تو مذکر یعنی کون سا جینڈر ہو گیا, میسکولین جینڈر. تو یہ بتائیں الٹا ہاتھ کیا ہوگا پھر. ماشاء اللہ سسٹر ملائکہ کہہ رہی ہیں فیمینن جینڈر, سسٹر افرا بھی کہہ رہی ہیں, سسٹر ماجبین یہ مونس کا ہو گیا, بردر عمر بھی کہہ رہے ہیں, بس بالکل ٹھیک ہے, سسٹر نازش, سسٹر ام کلثوم, یہ مونس کا, ٹھیک ہے. اچھا اگر میں آپ سے کہوں ایک انگلی, میری ایک انگلی کا مطلب ہے واحد, سنگولر, تو زیادہ انگلیوں کو کیا مطلب ہوگا بتائیں؟ جمع, برادر فضیل, مسز شاہد, بالکل ماشاءاللہ سسٹر فرحانہ, یہ ہو جائے گا پلورل. مسز شراز, برادر عمیر, سبھی بتا رہے ہیں پلورل. ایک واحد سنگولر اور زیادہ جمع پلورل, ٹھیک ہے جی. سسٹر فاطمہ چودھری بھی کہہ رہی ہیں. یہ دو باتیں. اب دیکھیں مزے کی بات دیکھیں, میں آپ کو آدھی بات کہتا ہوں, آدھی آپ کو پہلے ہی آتی ہے, آپ آگے سے بتا دیتے ہیں. یہی طریقہ ہم استعمال کرتے جائیں گے. اچھا اب آخری بات آپ سے کرنے لگا ہوں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو بات 3 ہی طرح کی ہوتی ہے, 3 ہی لوگوں کے بارے میں ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. مثلا اگر میں کسی کے بارے میں بات کروں, کسی کے بارے میں یوں رائٹ سائڈ پر اشارہ کر کے, تو وہ کوئی ہے غائب, کسی کی بات کر رہا ہوں اگر میں یوں اشارہ کروں, ٹھیک ہے. اچھا اگر میں یہ اشارہ یوں کروں, آپ کی طرف سامنے کر کے بات کروں, تو
وہ تو میں کسی کے بارے میں بات کر رہا تھا نا, تو یہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں اگر میں یوں سامنے اشارہ کروں؟ ماشاءاللہ, ویری گڈ. یہ میں سامنے والے کے, جو میرے سامنے موجود ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اس کی بات کر رہا ہوں یا اس سے بات کر رہا ہوں؟ ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح ہے. اچھا, اگر یہ میں انگلی اپنی طرف موڑ لوں یوں, تو اب میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ویری گڈ, اب میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں. زبردست, بالکل صحیح فرمایا آپ سب نے, ماشاءاللہ. بس جی بات پوری ہو گئی. اب آپ سمجھ گئے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ہاتھ سے ایک اشارہ کروں گا, عربی کا ایک لفظ بولوں گا, اس کا ترجمہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ ابھی دیکھیے گا انشاءاللہ, جیسے میجک کہتے ہیں نا, میں جادو تو نہیں کہنا چاہیے لیکن انشاءاللہ دس ونڈر یو ول سی رائٹ ناؤ. چلیں, اچھا جو احباب میرے ساتھ پہلے کر چکے ہیں پلیز وہ نہیں جواب دیں گے, چیٹ باکس میں بھی صرف وہ احباب جواب دیں جو آج پہلی دفعہ اس کورس کو کر رہے ہیں, تاکہ مجھے اندازہ اور فیڈ بیک ملے. اگر میں اس سائڈ پر ایک انگلی سے رائٹ سائڈ پر رائٹ ہینڈ سے اشارہ کر کر کہتا ہوں ہوا, عربی کا ایک لفظ ہے ہوا, ہوا, آپ کے خیال میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. یہ سارے کہہ رہے ہیں وہ, کیا بات ہے, اور یہ وہ کون ہے؟ اچھا ماشاءاللہ, کچھ لوگ لکھ بھی رہے ہیں یہ مذکر ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ایک ہی ہے, اور یہ بھی لکھ رہے ہیں یہ غائب ہے. میں نے تو آپ سے صرف ہوا عربی کا لفظ بولا ہے, آپ نے ترجمہ کرنا شروع کر دیا. میں نے نہیں بتایا, آپ ہی بتا رہے ہیں ترجمہ. کمال ہو گیا, کیا بات ہے. اور اگر میں کہوں یہ زیادہ انگلیاں کھول کے بولوں ہم, عربی کا لفظ ہے ہم, ترجمہ کریں, کیا مطلب ہوگا؟ بردر عبد الواحد فوری کہہ رہے ہیں دے, سسٹر ملائکہ, سسٹر سنم, ماشاءاللہ سارے کہہ رہے ہیں دے, وہ سب. اردو میں کیا کہیں گے؟ وہ سب. ایکسلنٹ, گریٹ ورک. اگر میں یوں سامنے اشارہ کر کے بولوں انتا ایک انگلی سے, اور عربی کا لفظ بولوں انتا, انتا ہی تو آپ نے ادھر کہہ دیا, ہاں یو, ماشاءاللہ سب نے کہنا شروع کر دیا. سسٹر رباب, سسٹر امیمہ, تم, آپ, ہاں احترام سے ہم آپ بولتے ہیں, تم, آپ, یو. اور اگر میں یوں انگلیاں کھول کے بولوں انتم, عربی کا ایک لفظ ہے انتم, یو آل, آپ سب. بردر عمیر, سسٹر ملائکہ سب بتا رہے ہیں ماشاءاللہ. سسٹر سیدہ, سسٹر عاتقہ, یو آل. آپ تو خود ہی ترجمہ آج پہلے سے سیکھنا شروع کر دیا آپ نے. سسٹر رابعہ, نور فاطمہ. اچھا, اگر میں بولوں انا, انا, انا میں, واہ جی واہ. اور اگر میں بولوں نحنو, نحنو, اور انگلیاں دیکھیں میری, نحنو, ہم سب. ایکسلنٹ, نحنو, ویری گڈ, کیا ہی بات ہے جی, بہت خوب. اچھا یہ بتائیں, ابھی یہ تھوڑی دیر میں ہم نے کتنے الفاظ سیکھے ہیں؟ یہ 2-3 منٹ کے اندر ہم نے کتنے عربی کے الفاظ سیکھے ہیں؟ سسٹر سنم کہہ رہی ہیں 6, بردر عبد الواحد بھی کہہ رہے ہیں 6, بالکل ٹھیک ہے. بردر فضیل 6, سسٹر نور فاطمہ 6 صحیح فرما رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. 6 کون سے 6؟ یہ والے 6 نا, ہوا, ہم, انت, انا, انتم, نحنو, 6. اب ذرا غور سے میری بات سنیے. آپ نے قرآن میں آنے والے 1295 تقریباً 1300 الفاظ کا ترجمہ سیکھ لیا ہے. الحمدللہ, آپ نے قرآن میں آنے والے 1300 الفاظ, تقریباً 1995 الفاظ کا ترجمہ سیکھ لیا ہے. یہ آج صرف ڈیمو دیا ہے میں نے آپ کو, پڑھیں گے ہم کل انشاءاللہ اس کو سارا. تو یہ طریقہ ہوگا ہمارے پڑھنے اور سیکھنے کا. انشاءاللہ کل اس پر مزید بات کریں گے. کل ہم اپنی پہلی کلاس پڑھیں گے جس میں یہ سارا آپ سیکھیں گے. تو اللہ رب العزت سے ایک دفعہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ہمیں اس سلسلے کا حصہ بنا دیا. اب اللہ سے دعا یہ بھی کیجئے کہ اللہ ہم اس میں شامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ہی میں کلاس کو ابھی ختم کر دوں گا, پھر آپ کے سوالات لیے جائیں گے.
آپ جتنے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، لائیو پوچھنا چاہتے ہیں، ابھی چیٹ باکس میں نہیں لکھیں کیونکہ اتنی تیزی سے لکھا جا رہا ہے کہ کوئی سوال مجھے نظر نہیں آ رہا، سب لوگ لکھ رہے ہیں اس لیے پتہ نہیں چل رہا. تو ہم کلاس کے اختتام کرتے ہیں. کل انشاءاللہ اسی طرح پورے وقت پر 8 بجے ہماری کلاس شروع ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.